کل جو میری اطلاعات ہیں کہ یہاں یہ ایکسکلوسیولی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو ضمانت دی تھی ان کو حمزہ شہباز کو روکا تھا، تو کل نیب اپنا جواب وہاں پہ جمع کروا رہا ہے وہاں پہ ہائی کورٹ میں، اور پرسوں اس کی میرا خیال ہے ہیرنگ ہے۔ ایسا کیا ہے کلاس صاحب ان کے جواب؟ کچھ ہمارے پاس میسو میرا خیال ہے کچھ ثبوت ہیں جو اب کی دفعہ نیب لے کے جا رہے ہیں یہاں پہ ہائی کورٹ کے پاس، اور بڑی انہوں نے میں سمجھتا ہوں بڑی محنت کی ہے اس دفعہ تاکہ کوئی ایسا کوئی چیز رہ نہ جائے جس کو پکڑ کے لوز اینڈ ہوتے ہیں نا، کہ کوئی ایسا لوز اینڈ نہ ہو جس کو پکڑ کے لاہور ہائی کورٹ جو ہے یا کوئی بھی کورٹ جو ہے وہ ان کو دوبارہ ضمانت دے یا ان کو کوئی کنسیشن یا ریلیف دے۔ جو میں نے ڈیٹیلز پڑھی ہیں، کچھ ساری چیزیں ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں جو میں لگا رہا ہوں، اور میرے ساتھ قسمت خان نے بھی مدد کرائی ہے یہ ساری چیزیں بنانے میں، سلائیڈز وغیرہ جو ہم نے بنائی ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اتنا میسو ایویڈنس یہ لے کے جا رہی ہے نیب، ان کو ایک اچھا ایک پراسیکیوٹر چاہیے۔ مجھے نہیں پتا اب ان کا پراسیکیوٹر وہاں پہ کون ہوگا۔ ہو یہ رہا ان کے ساتھ کہ ان کا نچلا عملہ جو ہے، ان کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، انویسٹیگیٹو ان کے افسرز ہیں، آئی اوز ہیں یا ڈائریکٹرز ہیں، وٹس ایور، وہ بڑی محنت بھی کر رہے ہیں، ایویڈنسز بھی لا رہے ہیں۔ جب کورٹ کے آگے پریزنٹیشن کا ٹائم آتا ہے، شاید ان کے پراسیکیوٹر یا تو کمپرومائزڈ ہو رہے ہیں یا انکمپیٹنسی کے مسئلے ہیں، یا وہ فیوچر میں کوئی اپنے کو آنکھ ڈیل رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے منہ میں جیسے میں نے اس دن کا مم 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 شروع ہو جاتا ہے، اور ہر جو نیب کا اکیوز ہے یا مجرم ہے وہ ضمانت لے کے بری ہو کے گھر چلا جاتا ہے۔ سو یہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، کیونکہ جو چیزیں میں نے پڑھی ہیں عامر صاحب، اس کے بعد اتنے میسو ایک ثبوت ہیں، اور ہر چیز کا ثبوت موجود ہے جو کل پیش کیے جا رہی ہیں وہاں پہ چیزیں، ہر ایک کی یہاں پہ انیکسچر بھی لگے ہوئے ہیں، ڈاکومنٹس بھی ہیں، بینک سٹیٹمنٹ بھی ہیں، ان کے کمپنیز کے بھی ہیں، ان کی ٹرانزیکشنز بھی ہیں، ٹی بھی ہیں، جو چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے اتنے بڑے میسو ایویڈنس کی موجودگی میں جس کا جواب جو ہے حمزہ شہباز جو ہیں وہ نہیں دے سکے۔ سلمان شہباز بڑے بنتے تھے ماشاءاللہ، بڑے اپنے آپ کو سمجھدار بھی کہتے تھے، ٹی وی پہ سنبھالے نہیں جاتے تھے، فیملی کے وہ سمجھے جاتے تھے کہ یہ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، اور حمزہ تو بس ایسے میری طرح ہی ہے تو اس کو شاید اتنی عقل نہیں ہے، لیکن وہ سلمان بڑے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں۔ سلمان صاحب کے بڑے کارنامے اس میں بتائے گئے ہیں، سلمان کی فردر فیملی کے کارنامے اس میں دیے گئے ہیں، ایون شہباز شریف صاحب کے یا ان کی والدہ صاحبہ کے، ان کے وہ بھی چیزیں ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ سلمان صاحب یہ ٹی وی پہ تو آ جاتے ہیں سر، جو پاکستان کا ایک پھر غلط کلچر یہاں پیدا ہو گیا ہے کہ یہاں سے مفرور ہوتے ہیں، جو ہی نیب نے بلایا سلمان شہباز بھاگ گئے، آپ بھی بھاگ گئے، ساتھ میں اپنی فیملی بھی لے گئے۔ اس سے پہلے علی عمران جیسے کل فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے، ساری کی ساری فیملی فرار ہو گئی ہے جو نیب کو مطلوب تھی۔ وہاں سے بیٹھ کے اپنے لنک یوز کرتے ہیں پاکستان کے میڈیا میں سر، یہاں پہ پرائم ٹائم میں باقاعدہ ان کو گھنٹہ دیا جاتا ہے، اور موسٹ آف دا ٹائم بڑے ہم نے دیکھا فرینڈلی سوالات کیے جاتے ہیں۔ کوئی مشکل ہمارے شو میں نہیں ہے کہ سلمان شہباز کو ہم دعوت دیتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ حضور ذرا آئیں، 4 سوال ہمارے بھی سن لیں، لیکن انہوں نے وہ پک اینڈ چوز کیا ہوا ہے کہ ہم نہیں، ہم رسک نہیں لینا، ہم نے وہاں پہ جانا ہے، وہاں بات کرنی ہے جہاں پہ ہمیں مشکل میں کسی نہیں ڈالنا۔ کمنگ ٹو دا پوائنٹ سر، اب یہ ہوا ہے عامر صاحب، جو میرے لیے حیران کن کی بات ہے، یہ تو کہتے تھے کہ ہمیں جنرل مشرف نے تباہ کر دیا ہے، ہمیں تو جنرل مشرف نے برباد کر دیا ہے، ہمارا تو کخ اس نے نہیں چھوڑا، بھٹو صاحب نے پہلے ہمیں تباہ کر دیا، نیشنلائز کر دیا، پھر بے نظیر بھٹو نے ہمارے پیچھے پڑ گئیں، ہمارا جہاز کیا نام تھا، ایک بڑے اس کے اشتہارات چھپتے تھے، ایک کوئی اس کا جہازی ٹائپ ایک نام بھی تھا، اخبار میں بھی یاد آ جائے گا یا کوئی میسج کر دے گا ہمیں، وہ کئی دن کے ہم لوٹ گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، کھانے کے پیسے نہیں رہے، ہمارے بچے بھوکے مار گئے، یہ انہوں نے نیریٹو دیا تھا۔